25واں پارہ آیت نمبر 40 سورہ زخرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افأنت تسمع الصم او تهدی العمی، افأنت تسمع الصم، پس کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، او تهدی العمی، یا ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو، ومن کان فی ضلال مبین، اور ان کو جو کھلی گمراہی میں ہیں، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پس اگر ہم آپ کو لے جائیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ، پس بے شک ہم ان سے منتقمون، انتقام لینے والے ہیں۔ آج کی ان آیات مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کا مضمون ہے۔ حضور علیہ السلام کفار اور مشرکین کے اقوال اور افعال سے آقا کو بڑی سخت کوفت ہوتی تھی۔ آقا ان کو قرآن کی تعلیم دیتے، یہ لوگ نبی کی بات نہیں مانتے تھے۔ آقا علیہ السلام پر یہ بات بڑی گراں گزرتی تھی، اس لیے اللہ پاک نے نبی پاک کو اس آیت میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میرا نبی، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ جو بندہ ہوئی کانوں سے بہرا، آپ اسے میرا نبی کیسے سنا سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ ان کے پیچھے اتنا پریشان نہ ہوں، یا اندھے آدمی کو آپ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ یا جو بندہ گمراہی کی دلدل میں ہے، آپ اسے کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ یہ لوگ اندھوں، بہروں اور گمراہوں کی طرح ہیں، آپ ان کو راہ راست پر میرا نبی نہیں لا سکتے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ فرمایا ہدایت اللہ نے فرمایا میرے قبضے میں ہے، میں جسے چاہوں گا ہدایت دوں گا۔ انک لا تہدی من احببت، اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی انک لا تہدی من احببت، جسے آپ پسند کریں گے آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت میں اللہ کے قبضے میں ہے، جسے میں چاہوں گا ہدایت دوں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہدایت کا اختیار میرے پاس ہے، لہٰذا اگر یہ لوگ آپ کی دعوت اور تبلیغ پر ایمان نہیں لاتے، نبی آپ حوصلہ رکھیں، دل برداشتہ نہ ہوں، اور بلکہ آپ ان کو دعوت اور تبلیغ دیتے رہیں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں تو یہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، بلکہ فرمایا یہ کبھی بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے، میں اللہ ان لوگوں سے انتقام لوں گا۔ فرمایا افأنت تسمع الصم، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، او تهدی العمی، یا آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو، ومن کان فی ضلال مبین، اور ان کو جو کھلی گمراہی میں ہیں، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پس اگر ہم آپ کو لے جائیں،
یعنی اے میرا نبی آپ کو دنیا سے ہم اٹھا لیں، یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم آزاد ہو گئے۔ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي، یا ہم آپ کو دکھا دیں، الَّذِي وہ، وعدناہم جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، فإنا علیہم مقتدرون، پس بے شک ہم ان پر قادر ہیں۔ دوسری صورت یہ بیان فرمائی، اے میرا نبی ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں نہ رہیں، ہم ان لوگوں کو عذاب دیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان پر عذاب آپ کی زندگی میں لے کر آ جائیں۔ یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، ہم ان کو ضرور سزا میں مبتلا ضرور کرنا ہے۔ اور مکے والوں کی نافرمانی کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر مشرکین کے لیے بد دعا بھی فرمائی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ ان لوگوں پر ایسے سال مسلط فرما جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی کے سال تھے۔ 7 سال قحط پڑا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، تو اللہ کے نبی نے اسی طرح کی بد دعا ان مکہ کے مشرکین کے لیے کی، اور آقا علیہ السلام کی بد دعا قبول ہوئی، بارشیں رک گئیں، درخت جھاڑیاں سارے سڑ گئے، جانور مر گئے، حالت یہاں تک پہنچ گئی لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اکلوا العظام والمیتۃ والجلود، فرمایا کہ وہ ہڈیاں پیس پیس کر پھانکتے تھے، ہڈیاں پیس پیس کر جہاں سے بھی ہڈیاں ملتی اس سے گزارا کرتے، اور مردار اور چمڑے کھانے تک مجبور ہو گئے۔ اتنا سخت قحط مکے کے اندر آیا، اور ابو سفیان اس وقت کافر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں یہ ساری آپ کی برادری ہے، جتنے بھی ہیں یہ ساری برادری ہے آپ کی، لہٰذا آپ ان پہ کوئی ترس کھائیں اور دعا کریں کہ یہ قحط سالی والا عذاب ختم ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم سارے اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کرو گے، دیکھو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمتیں کتنی برستی ہیں، لہٰذا اسلام قبول کر لو، نماز روزہ کرو اور ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں بارشیں بھی دیں گے، نعمتوں کی فراوانی ہوگی تم پر۔ کہنے لگا یہ بات نہ کرو، یہ بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب موت سامنے، مرنے والے کافر، حالت کیا پہنچ چکی، لیکن ضد اتنی، کہتے نماز اور ایمان والا کام ہم نہیں کرتے۔ جیسے کہ آج کل حضرات تویز شویز لیتے ہیں کچھ تو، اب ان کو کہو نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کرو، کہتے ہیں نہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ وظیفے ہو سکتے ہیں، بس کوئی ایسا تویز ہو جائے جس سے سارے کام بن جائے، ایسے تو کام ہوتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے مکہ کے مشرکین بھی یہی کہتے تھے یہ نمازوں والے کام اور ایسے کام ہم سے نہیں ہوتے۔ کہنے لگے آپ ہمارے اوپر رحم کھاؤ، ویسے ہی دعا کرو، ہم ایمان نہیں لاتے ہیں چاہے جو بھی حالت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال دعا فرمائی، اور دعا کی برکت سے وہ قحط سالی کا عذاب ٹل گیا۔ تو اس آیت میں فرمایا اے میرا نبی ہم آپ کو ان پر وہ عذاب مسلط کریں جو آپ کی زندگی میں بھی ہوگا، ہم اس پر بھی قادر ہیں۔ لہٰذا میرا نبی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مضبوطی سے قرآن کو پکڑیں اور قرآن کی تبلیغ کریں، خود بھی اور دوسروں کو بھی کہیں۔ آپ کا جو کام ہے آپ ان کو نہ دیکھو یہ مانتے ہیں نہیں مانتے، آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں، یہ ہیں ہی بہرے ہیں، یہ ہیں ہی قرآن نے فرمایا اندھے ہیں، حالانکہ دیکھتے تھے سنتے بھی تھے۔ اللہ نے فرمایا جو بندہ حق بات سن نہ سکے وہ بہرا ہے،
جو حق بات بول نہ سکے وہ گنگا ہے، اور دیکھ نہ سکے حق بات وہ اندھا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے اندھا فرمایا کہ جو حق بات کو قبول نہیں کرتے، پتہ ہونے کے باوجود بھی حق بات سے منہ موڑتے ہیں۔ تو اے میرا نبی، آپ ان کو چھوڑیں، آپ اپنا کام کریں، آپ مضبوطی سے قرآن کو پکڑیں، یعنی دین پر سختی سے آپ خود بھی عمل پیرا ہوں اور دوسروں کو بھی اس قرآن کی تبلیغ کریں۔ یہ بظاہر خطاب تو نبی پاک کو دیا گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بھیجا ہی اللہ نے اسی کام کے لیے تھا۔ حقیقت میں یہ درس ہے میرے اور آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر اہل ایمان کے لیے یہی ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور یاد رکھیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس مادی دور میں ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اس لیے کہ کرنسی مادیت کی چل رہی ہے، دنیا کی دوڑ دھوپ زیادہ ہے اور دین کی ناقدری ہے۔ تو اس مادی دور میں ہمیں قرآن کی قدر نہیں ہے، اس کی قدر مرنے کے بعد پتہ چلے گی۔ آنکھ بند ہوگی پھر قرآن کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا، میدان محشر میں اس قرآن کی قدر معلوم ہوگی، پل صراط کے وقت قرآن کی قدر معلوم ہوگی۔ اس لیے آنکھ کھلی ہے، اس کی قدر کر لو۔ آقا نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن کو نہ چھوڑا، قیامت کیا آنکھ بند ہونے کے بعد سے لے کر جنت تک جب تک وہ بندہ نہ پہنچ جائے، قرآن اس بندے کو چھوڑے گا نہیں۔ فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک، فاستمسک پس آپ مضبوطی سے پکڑیے، بالذی اس چیز کو، اوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔ یہاں پر اوحی الیک فرمایا، بالقرآن نہیں فرمایا۔ اللہ یوں فرماتے کہ مضبوطی سے پکڑو اس قرآن کو، اوحی الیک جو آپ کی طرف میرا نبی وحی کی جاتی ہے، اس وحی کو آپ مضبوطی سے پکڑیں۔ تو یاد رکھیں اس میں جواب منکرین حدیث کا بھی ہے۔ منکر حدیث جو حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، وہ حدیث کو نہیں مانتے۔ تو یاد رکھیں نبی پاک کے قلب اطہر پر کسی چیز کا الہام ہو جانا یہ بھی وحی ہے، نبی کا خواب بھی وحی ہے، صرف قرآن ہی وحی نہیں ہے۔ قرآن تو وہ وحی ہے جو تلاوت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ حدیث بھی وحی ہوتی ہے، نبی پر دل پر الہام ہو وہ بھی وحی ہوتی ہے، اور نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ نبی مذاق میں، غصے میں کوئی بھی بات کرتے ہیں، نبی مرضی سے نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی جس حال میں جو بھی کام کرے وہ وحی سے ہوتا ہے۔ لہٰذا نبی کے ہر قول اور فعل پر عمل کرنا اوحی الیہ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ قرآن بھی آتا ہے، حدیث پاک بھی آتی ہے، سنت بھی آ جاتی ہے، اس لیے یہاں پر بالقرآن نہیں فرمایا اوحی الیہ کا، اس کا مفہوم جو ہے وہ وسیع ہے۔ فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک، پس آپ مضبوطی سے پکڑیے اس چیز کو جو وحی کی گئی آپ کی طرف۔ انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور بے شک یہ قرآن البتہ نصیحت ہے آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال ہونا ہے قیامت والے دن؟ اللہ فرماتے میرا پاک پیغمبر ہم نے آپ کو قرآن دیا، اس قیامت کے دن سوال یہ ہوگا تم نے قرآن کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ آج عام طور پر قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے بجائے قرآن پر رسمیں تو کی جاتی ہیں،
غلافوں میں بند کر کے الماریوں کی زینت قرآن کو بنایا جاتا ہے۔ نئی دکان، نیا مکان ہو، بس رسم ہو گئی قرآن کی۔ قیامت والے دن اللہ پوچھیں گے تم نے قرآن کو پڑھا کتنا، قرآن کو سمجھا کتنا، قرآن پہ عمل کتنا کیا۔ قیامت والے دن امت کے حق میں پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکایت کریں گے اللہ کی عدالت میں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہیں گے یا ربی، اے میرا ربا، اس میری قوم نے اس قرآن کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ آقا شکایت فرمائیں گے، یہ سوال ہم سے بھی ہونا ہے، لہٰذا غفلت کا شکار نہ ہوں۔ قرآن کریم کے متعلق کم از کم انسان کو سیکھنا چاہیے، اور جتنا سیکھے عمل کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، اور آپ سوال کیجئے من ارسلنا، ان سے جن کو ہم نے بھیجا، من قبلک، آپ سے پہلے، من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے، اجعلنا، کیا ہم نے بنائے ہیں، من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ، آلہۃ، الہ، یعبدون، جن کی عبادت کی جائے۔ اس آیت میں شرک کا رد فرمایا، اور یہ آیت مبارکہ معراج سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ واقعہ معراج سے پہلے کی آیت ہے۔ معراج میں چونکہ یہاں آپ اگر ترجمے پہ غور کریں، اللہ نے نبی پاک سے فرمایا اے میرا نبی، آپ ذرا پہلے رسولوں سے پوچھئے۔ اب پہلے رسول ہے ہی نہیں، آقا علیہ السلام کہاں پوچھیں؟ تو فرمایا میرا نبی آپ پہلے رسولوں سے پوچھئے کیا انہوں نے بنائے تھے، رحمان کے علاوہ کوئی اور بھی معبود بنایا تھا؟ تو معراج میں چونکہ سارے انبیاء سے آقا کی مسجد اقصیٰ میں ملاقات ہوئی ہے، تو فرمایا میرا نبی آپ ان پیغمبروں سے پوچھ لیں کہ وہ توحید کے قائل تھے کہ نہیں تھے، اور ہم نے تو اپنے سوا کسی کو معبود بنانے کا ان میں سے کسی نبی کو حکم نہیں دیا۔ پھر اے میرا نبی یہ جو لوگ ہیں آپ کے زمانے کے، یہ کس طرح شرک میں مبتلا ہو گئے، کس طرح کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام شرک کرنے والے تھے؟ تو پہلے انبیاء نے بھی خالصتاً اللہ کی توحید کا درس دیا۔ اے میرا پیغمبر ان لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے، پیغمبر کو ایمان تھا لیکن یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تم سارے بھی اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ اور شرک والے کام چھوڑ دو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق